علی کے اور حضرت امام حسین کے فضائل بیان کیے، ان کی شان بیان کی، اور ابن زیاد پر اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی جرأت کا کام تھا کہ گورنر کوفہ کے سامنے امام علی مقام کے قاصد نے حضرت امام علی مقام کی اور ان کے والد ماجد حضرت علی کی تعریف اور ثنا کی تھی، اور زیاد پر اور ابن زیاد پر لعنت کی تھی۔ بھلا گورنر کوفہ ابن زیاد اس کو کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے حکم دیا کہ اس کو بڑی اذیت پہنچاؤ اور دردناک اذیتیں پہنچا کے اس کا خاتمہ کر دو۔ چنانچہ امام علی مقام کا یہ جان نثار عاشق اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور اپنی جان امام علی مقام پر قربان کر کے اور اپنا حق وفاداری ادا کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ امام علی مقام راستے میں تھے، آپ کو شہادت کی خبر مل گئی۔ حضرت امام مسلم، ان کے دونوں بچے اور حضرت قیس کی شہادت کی آپ کو خبر مل گئی۔ جب آپ نے خبر سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ ابھی تو ہمارے پاس مسلم کا خط پہنچتا ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں۔ 18,000 افراد نے بیعت کر لی، اور بیعت کرنے والوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ ہمیں جانا چاہیے اور جا کر معلوم کرنا چاہیے۔ اور حضرت مسلم کے بھائیوں اور فرزندوں نے بھی کہا کہ ہم ان کا انتقام لیں گے، ہم ضرور بدلہ لیں گے، اور بغیر انتقام لیے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ الغرض یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک میں مختصر کروں کہ انہوں نے ایک لشکر آتے ہوئے دیکھا۔ یہ حر بن یزید ریاحی تھا جو 1,000 کا دستہ لے کر سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا جناب میں آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمارا کوئی جرم؟ اس نے کہا جناب جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کا جرم صرف یہ ہے کہ آپ نے بغاوت کی ہے، یزید کی امارت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور یزید کے خلاف محاذ قائم کیا ہے، آپ پر بغاوت کا الزام ہے، اس واسطے میں آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ آپ نے حر سے یہ فرمایا ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی۔ بغاوت تو یہ ہے کہ کسی کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم کر لیا جائے اور پھر اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ ہم نے یزید کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم ہی نہیں کیا، ہمارے نزدیک وہ امامت کا مستحق ہی نہیں، وہ امارت کا اہل ہی نہیں ہے، لہذا بغاوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہم کوفے اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے مریدوں نے اور ہمارے محبوں نے ہمیں بلایا، ہمارے پاس سینکڑوں خطوط پہنچے، وفود پہنچے، ان لوگوں نے ہمیں کوفے آنے کی دعوت دی کیونکہ یہ سب ہمارے والد ماجد کے مرید ہیں اور محب ہیں اور ہمارے والد ماجد کی جماعت ہیں۔ امام علی مقام نے وہ تھیلا منگوایا جس تھیلے کے اندر اہل کوفہ کے خطوط تھے، ان خطوط کو آپ نے حر کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ جب حر نے ان خطوط کو دیکھا تو کہنے لگا حضرت واللہ مجھے ان خطوط کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اہل کوفہ نے
آپ کے پاس اتنی تعداد میں خطوط بھیجے ہیں۔ بات یہ ہے اب میں آپ کو واپس تو جانے نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے ساتھ 1000 سپاہی ہے۔ اگر میں نے آپ کو واپس جانے دیا تو یہ شکایت کریں گے، ابن زیاد سے کہیں گے کہ حر نے امام حسین کو پا کر ان کو چھوڑ دیا اور ان کو واپس جانے کا موقع دیا، مجھ پر بغاوت کا الزام لگ جائے گا اور پھر مجھ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ میں اتنا کرتا ہوں کہ میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا، آپ بھی کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے بھی آپ کو گرفتار کر کے کوفے ہی لے جانا تھا اور آپ کوفے کی طرف ہی جا رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ بھئی مقصد تو ان کو کوفے ہی لے جانا ہے، جب یہ خود کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اصل میں حر ازلی طور پر سعید تھا، نیک تھا، اور اس کی سعادت اور اس کی نیکی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس سفر میں اس نے ساری نمازیں امام علی مقام کی اقتداء میں ادا کی، اس نے الگ نماز نہیں پڑھی، امام علی مقام کے پیچھے وہ نماز ادا کرتا رہا۔ مختصر یہ کہ امام علی مقام کے مقابلے میں لشکروں پر لشکر چلے آ رہے تھے، اور لشکر آ گیا، اس کے بعد اور لشکر آ گیا۔ محرم کی 2 تاریخ تھی، امام علی مقام ایک جگہ پر پہنچے، اس جگہ پر آپ کو گھیر لیا گیا اور آپ کو آگے جانے سے روک دیا گیا۔ جب آپ اس جگہ میں گھر گئے، آپ کی ناکہ بندی ہو گئی، چاروں طرف فوجیں پھیل گئی اور انہوں نے ناکہ بندی کر دی، تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ جس جگہ پر ہم لوگ موجود ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ جناب اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ جب آپ نے لفظ کربلا سنا تو فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے۔ اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت کیا فرمایا، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے کسی اور جگہ نہیں جا سکتے۔ اسی اثناء میں کسی گزرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا، شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے، کسی نے جب وطن پوچھا تو
تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ یہ مدینے والے مدینے سے نکل کر مکے میں آ گئے تھے، اور اب تقدیر ان کو مکے سے نکال کر کربلا میں لے آئی تھی، کیونکہ انہوں نے کربلا کو بسانا تھا اور کربلا والے کہلانا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے لشکروں پر لشکر پہنچ رہے ہیں۔ امام علی مقام کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ امام کا قافلہ صرف 82 نفوس پر مشتمل تھا۔ ان 82 افراد میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، لڑنے والے چھوٹے بڑے سب کے سب 72 تھے، مگر مقابلے پر آنے والے 22,000 ہیں۔ امام علی مقام لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، جو لڑنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے وہ اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو ساتھ نہیں لیا کرتا۔ امام علی مقام کا ان سب کے ساتھ نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ لڑنے کے واسطے نہیں نکلے تھے۔ امام مسلم کا خط پہنچ چکا تھا، حالات بڑے تسلی بخش ہیں، کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ آپ نے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لیا، چند دوستوں کو بھی ساتھ لیا، اور صرف اتنا ساز و سامان لیا جو راستے میں حفاظت کے واسطے کافی ہو۔ مگر یزیدی لشکر کے پاس تو ہر قسم کا ساز و سامان جنگ تھا، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور اس لشکر کا افسر جو تھا وہ عمر بن سعد تھا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ عمر ان کا بیٹا ہے۔ حضرت سعد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا بیٹا بدبختی کا شکار ہو جائے گا اور آل رسول پر ظلم و ستم کرے گا۔ بہر صورت اگرچہ یہ جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہے، مگر اس کی بدبختی کا سبب کیا بنا؟ اس کو یزید نے رے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ رے پرانا نام ہے، آج کل رے کو کہتے ہیں تہران، ایران کا مشہور شہر ہے تہران، جو ایران کا دارالسلطنت ہے، اس کا پرانا نام رے ہے۔ یعنی یزید نے عمر بن سعد کو رے کا گورنر مقرر کیا تھا، اور یہ جا رہا تھا تاکہ رے میں جا کر اپنے عہدے کو سنبھالے اور اپنی ڈیوٹی ادا کرے اور اپنے فرائض انجام دے۔ ابھی یہ راستے میں ہی تھا، رے میں نہیں پہنچا تھا کہ اس کو یزید کا دوسرا پیغام ملا، ابن زیاد کی معرفت، کہ رے کی گورنری سنبھالنے سے پہلے، رے میں جا کر اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے کربلا میں جاؤ اور حسین کا مقابلہ کرو اور اس مہم کو سر کرو، اس کے بعد تمہیں رے کی گورنری ملے گی۔ چنانچہ جب اس کو یہ پیغام ملا تو یہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس آ گیا۔ ابن زیاد نے اس کو کہا کہ تمہیں کربلا میں جانا پڑے گا اور حسین کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، اور ان کا سر کاٹ کے
پہلے میرے پاس اور پھر یزید کے پاس پہنچانا پڑے گا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے اس سے معاف رکھیے، میں نواسہ رسول کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر نواسہ رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ گورنری کا عہدہ واپس کر دو۔ یزید نے جو تمہیں کاغذ دیا ہے جس پر اس نے تمہارا تقرر کیا ہے اور مہر لگائی ہے، وہ کاغذ واپس کر دو تو پھر تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں رے کی گورنری چھوڑ دوں؟ ابن زیاد نے کہا بس دونوں میں سے ایک صورت اختیار کرنی پڑے گی، یا تو رے کی گورنری سے دستبردار ہو جاؤ اور وہ کاغذ واپس کر دو، وہ تقرری کا کاغذ جو ہے وہ واپس کر دو، یا پھر حسین کے مقابلے پر جاؤ، دونوں میں سے ایک صورت اختیار کرو۔ عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں سوچ لوں۔ ایک رات کی مہلت دے دی گئی۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، تمام دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ رے کی گورنری کو چھوڑ دو مگر فرزند رسول کا خون اپنی گردن پر نہ لو۔ سارے دوستوں نے یہی مشورہ دیا۔ اس کا ایک بھانجا تھا جس کا نام تھا حمزہ بن مغیرہ، اس کو پتا چلا، وہ آیا اور کہنے لگا ماموں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم حسین کے مقابلے میں جا رہے ہو، ماموں میری یہ درخواست ہے کہ یہ تو رے کی گورنری ہے، اگر روئے زمین کی حکومت بھی چھوڑنی پڑتی تو میں تمہیں یہی مشورہ دیتا کہ حکومت چھوڑ دو، تخت و تاج کو لات مار دو، تخت و تاج پر تھوک دو اور فرزند رسول کا خون اپنے سر پر نہ لو۔ ماموں تم جانتے ہو حسین کا بڑا درجہ مرتبہ ہے، وہ نبی کریم کی آنکھوں کے تارے ہیں، وہ فاطمہ الزہرا کے دلارے ہیں، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے خون کا وبال اپنی گردن پر کسی صورت میں بھی نہ لینا۔ عمر بن سعد نے کہا بیٹے تو نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، میں اسی طرح ہی کروں گا۔ دوستوں سے مشورے کیے، بھانجے نے بھی مشورہ دیا، وہ تو چلے گئے، لیکن عمر بن سعد کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ یہ کشمکش میں تھا، سخت اضطراب کا شکار تھا کہ کیا کروں۔ کبھی تو یہ کہتا کہ واقعی اگر میں حسین سے لڑوں گا اور حسین کا خون بہاؤں گا، ان کو قتل کروں گا تو میرے واسطے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگا، میرا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا۔ اور پھر یہ کہتا کہ کیا میں رے کی گورنری چھوڑ دوں؟ رے کی گورنری تو میرے دل کی آرزو ہے، میرے دل کی تمنا ہے، میں ایک عرصے سے تمنا و آرزو رکھتا تھا کہ مجھے حکومت ملے، اب حکومت مجھے مل چکی ہے، تقرری کا کاغذ میری جیب میں ہے، میں رے کا گورنر بن چکا ہوں، تو کیا میں رے کی گورنری چھوڑ دوں، رے کی حکومت کو چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں، میں رے کی حکومت نہیں چھوڑوں گا۔ اور کبھی دوسرے خیال کا غلبہ ہوتا تو کہتا نہیں نہیں، میں حسین کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا۔ اسی اضطراب میں رات گزری، دن چڑھا، یہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہو کیا فیصلہ کیا ہے؟
کہنے لگا بہتر تو یہی تھا کہ مجھے معاف کر دیا جاتا۔ اس نے کہا معاف کر دیتے، بس کاغذ واپس کر دو، یہ عہدہ کسی اور کو دے دیں۔ اس بدبخت پر دنیا کی ہوس غالب ہوئی، اس دنیا کے فانی اقتدار کی خاطر یہ فرزند رسول کے قتل کے واسطے تیار ہو گیا، اور اس نے ابن زیاد سے کہا کہ میں گورنری کا عہدہ کسی صورت میں چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوں، اگر تم مجبور کرتے ہو اور یہ شرط رکھتے ہو یہ گورنری کا عہدہ مجھے اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ میں حسین کے مقابلے پر جاؤں، تو میں حسین کے مقابلے پر جانے کے واسطے تیار۔ اس بدبخت نے دنیا کے اقتدار کی خاطر فرزند رسول کے ساتھ لڑنا اور ان کا خون بہانا منظور کر لیا، چنانچہ یہ بھی لشکر لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گیا۔ اس مقام پر شاعر کہتا ہے، اے ابن سعد رہ کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی، دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، اب دیکھنا جہیم میں جس دم سزا ملی۔ تو میرے دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ یہ عمر بن سعد محض دنیا کے مال کی ہوس اور دنیا کے فانی اقتدار کی ہوس کا شکار ہو کر آل رسول پر ظلم کرنے کے واسطے تیار ہو گیا۔ اور یاد رکھو، جب بدبختی غالب آ جاتی ہے تو پھر دلوں پر اور کانوں پر موریں لگ جاتی ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور پھر صحیح سوچ اور صحیح فکر کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ یہی حال اس کا ہو گیا تھا، اس نے ظلم و ستم کیا۔ مگر میں اپنے سنی بھائیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عمر بن سعد نے جو کچھ کیا بہت برا کیا۔ عمر بن سعد کو آج تک لوگ ملامت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اگر عمر بن سعد نے اہل بیت نبوت کے ساتھ برائی کی، ظلم کیا، تو اس کا الزام یا اس کی ذمہ داری حضرت سعد پر کسی طرح بھی عائد نہیں ہوتی۔ حضرت سعد تو حضور کے جلیل القدر صحابی ہے، وہ تو پہلے انتقال کر چکے تھے۔ اگر بیٹا نالائق ہو جائے تو باپ پر اس کا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اور بیٹا گمراہ اور کافر ہو گیا۔ لیکن سنیوں، میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، اس کو یاد رکھنا، جب کوئی شخص ایسی بات کہے یعنی ہمارے مسلک پر اعتراض کرے تو اس کا جواب دینے کے واسطے یہ بات تم یاد رکھنا، اگر عمر بن سعد کی وجہ سے کوئی حضرت سعد پر یا صحابہ پر اعتراض کرے یا الزام عائد کرے تو ان سے تم اتنا پوچھو کہ یہ شمر کون تھا؟ یہ شمر جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، جو کربلا میں امام حسین کے سینے پر چڑھا،
یہ شمر جس نے اولاد رسول پر بے انتہا ظلم و ستم کیا، یہ حضرت علی کا سالہ تھا اور حضرت عباس علمدار کا ماموں تھا۔ تو اگر عمر بن سعد کی وجہ سے تم حضرت سعد پر یا کسی صحابی پر اعتراض کرو تو شمر کی وجہ سے پھر حضرت علی پر اور حضرت عباس پر الزام عائد نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح عمر بن سعد کی وجہ سے حضرت سعد پر کوئی اعتراض اور الزام عائد نہیں ہوتا، اسی طرح شمر کی وجہ سے حضرت علی پر اور حضرت عباس علمدار پر بھی کوئی اعتراض اور الزام عائد نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا فعل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، باہر صورت عمر بن سعد بھی لشکر لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے۔ امام علی مقام عمر بن سعد سے ملے کیونکہ یہ خاندان قریش کا ایک فرد تھا، اس کے ساتھ دور کی رشتہ داری بھی تھی۔ امام علی مقام نے اس کو مل کر اس سے گفتگو کی۔ یہاں بھی میں ایک بات کرتا ہوں، یہ بڑی توجہ سے سنیے۔ جب عمر بن سعد لشکر لے کر آیا کوفے میں اور کربلا میں، تو اس نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ حسین کے پاس میرا یہ پیغام لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا جی کسی اور کو بھیجیے، مجھے ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان کو خط لکھ کر بلایا۔ عمر بن سعد نے دوسرے کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا تھا۔ تیسرے کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے بھی لکھا۔ چوتھے کو بلایا، اس نے کہا جی انہوں نے تو خاطی لکھے تھے، میں تو خود خدمت میں حاضر ہوا تھا دعوت دینے کے واسطے۔ عمر بن سعد جس کو بھی بلائے وہ یہی کہے کہ میں نے خط لکھ کر بلایا تھا، اب کون سا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤں۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے امام علی مقام کو خطوط لکھ کر بلایا تھا، جو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کوفے آنے کی دعوتیں دی تھیں، وہی لوگ پھر رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے تھے، اور صرف حکومت کے ساتھ مل کر اپنے گھروں میں ہی نہیں بیٹھے رہے بلکہ تلواریں اور برچھیاں لے کر امام علی مقام کے مقابلے پر آ گئے تھے۔ ابن زیاد نے کہا تم نے اتنی بڑی بڑی رشوتیں لی ہیں تو تم اتنی بڑی بڑی رشوتیں لے کر اپنے گھر نہیں بیٹھ سکتے ہو، بلکہ وفاداری کا عملی طور پر ثبوت دو اور امام حسین کے مقابلے پر جاؤ۔ تم نے دعوت دے کے خطوط لکھ کے بلایا تھا۔